یقین دہانی کرائی تھی کہ ہمارا ایک وفد مراکش کو وزٹ کرے گا. وہ نہ صرف مراکش جائے گا، اگر موقع ملا تو ہم لیبیا، الجیریا، تونسیا، ان تمام کنٹریز کو کریں گے. مراکش، موریٹانیا، ان ممالک کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا ایک رابطہ مستقل طور پر رہے. انشاءاللہ العزیز ہمیں کامیابی ملے گی. ایک دوسرا جو حصہ ہے وہ ساؤتھ امریکن کنٹریز کا ہے، جہاں ہم فاصلوں کی وجہ سے گریزاں رہتے ہیں، جبکہ وہاں پر بے تہا پوٹینشل ہے. اور یہ پوٹینشل نہ صرف ہماری روایتی ایکسپورٹس کے لیے ہے بلکہ غیر روایتی ایکسپورٹس کے لیے، جسے نان ٹریڈیشنل آئٹمس کہتے ہیں، ان کے لیے ہمارا بہت اسکوپ ہے. ابھی ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ انہوں نے ایک نمائش میں آپ کے مراکش کے ڈیلیگیشن کو بھی اور یمن والوں کو انوائٹ کیا، جو کہ میرٹ ہوٹل میں تھی. وہ حیران ہوئے کہ کتنی معیاری پروڈکٹس کتنی کم قیمتوں میں. لیکن وہاں پر ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جن ممالک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کے ٹیسٹ کے حوالے سے آپ معمولی تبدیلیاں، کوئی ایک اسکارف، کوئی ایک بیلٹ، کوئی ایک بیج، یہ تمام چیزیں کر کے آپ کی تھوڑی سی ویلیو ایڈیشن کر کے ہم کافی ایکسپورٹ کئی اپنے گنا بڑھا ہو سکتے سکتی ہیں. ہے. تو ہمیں فوکس کرنا چاہیے، حرکت میں رہنا چاہیے. حرکت کسی حرکت مقصد میں آپ کے کہہ رہے ہیں تحت کہ برکت ہے. اختیار صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. اس بار جو مختلف وفود آئے مطلب 50 کنٹریز سے، اس میں کچھ میڈیا کے لوگ بھی دیکھا گیا کہ کچھ شامل تھے. میڈیا کو بائر کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی ان کو لے کے ہم آ رہے ہیں کہ وہ ہمیں آرڈر پلیس کر رہے ہیں. میڈیا کا کچھ کنٹریز جو تھے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، اس کا پرپس کیا تھا؟ اس کا بہت اچھا سوال ہے. میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ سوال پوچھیں. دیکھیں، اس وقت میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں صرف ایکسپورٹ آرڈر لینے کا ہمارا ہرگز آبجیکٹو نہیں تھا. اٹس اے ویری لمیٹڈ سوچ ہوگی اگر ہم اس طرح سے اس کو دیکھیں گے. تو سویڈن کے چیمبر آف کامرس کی جو ڈائریکٹر جنرل ہیں اور وہاں کی ایک میڈیا کا بہت بڑا گروپ ہے، ان کی چیف ہیں، اور وہاں ایک یونیورسٹی ہے جو پاکستان کے ساتھ ایفیلیشن اور ایکریڈیشن کر رہے ہیں. ان لوگوں سے جب میرے کمرشل کونسلر نے میٹنگ کرائی اور ہم نے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو حیران رہ گئے ہیں. ہم جب آ رہے تھے تو ہماری فیملی ہمیں ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے آخری بار ملاقات ہو رہی ہے. لیکن اٹ از ون آف دوز نارمل بگ سٹیز آف دی ورلڈ، پروگریسو سٹی، وائبرنٹ سٹی، لولی پیپل، لولی فوڈ اینڈ ایکسلنٹ انوائرمنٹ. کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں آپ لوگوں کے ساتھ بڑا کام کریں. تو ہم جا کے میڈیا میں آرٹیکلس لکھیں گے اور ہم یہ بتلائیں گے کہ ہم نے کیا دیکھا اور یہ اس میں کیا تضاد تھا، تاکہ پرسیپشن چینج ہو سکے لوگوں کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ 10، 15، 20 ملین ڈالر کے آرڈر سے زیادہ میرے نزدیک، ڈاکٹر اختیار بیگ کے نزدیک، ایک وہ آرٹیکل جو یورپ میں اگر چھپتا ہے اور تمام امپورٹنٹ ملکوں میں اس کی سرکولیشن ہوتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں، جس میں پازیٹیو پاکستان کے بارے میں بات کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں دبئی گیا تھا جہاں ورلڈ فیڈریشن آف کونسلز کا اجلاس کیا تھا اور وہاں پہ پورے دنیا کے آنری کونسل جنرلز آئے تھے اور ہم نے ایک وائبرنٹ پاکستان کی فلم وہاں پہ دکھائی. یہ وہ فلم پہلی بار بنی تھی جس میں نہ گاؤں دکھایا تھا، نہ پانی کو گاؤں کنویں سے نکلتے ہوئے دکھایا تھا. یہ ماڈرن پاکستان، وہ بچے برائٹ لمس IBA جو بینک میں کام کر رہے ہیں ان کو دکھایا تھا. اور آپ نے دیکھا تھا کہ جیسی وہ 14 منٹ کی ڈاکومنٹری ختم ہوئی، سب فورن ڈیلیگیٹ کھڑے ہو کے انہوں نے 2-4 منٹ تک تالیاں بجاتے رہے. وہ پاکستان کا یہ کنسپٹ نہیں تھا. تو وی آر مور ناؤ ٹو امپروو دا امیج آف پاکستان تاکہ ہم سیلیبل بن سکیں. وی شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے ریلائبل سورس آف سپلائر آف کوالٹی گڈس اور ان کا کانفیڈنس لیول ہم بڑھا آپ سکیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیول پرپس تھا اس کا کہ ایک طرف جہاں ہم اپنا پروموٹ کریں، ایک مثبت جو تھا امیج، اس کو بھی ہم کو آپ کے آتے ہیں. اسی سوال کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ بڑی اچھی چیز ہے کہ پاکستان کا جو مثبت جو امیج ہے مطلب وہ جائے، کیونکہ باہر کنٹریز کے اندر عاصم صاحب سمہاؤ پاکستان کے بارے میں اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں. میں خود بھی اس بار جو کئی بائر سے ملا تو خود بڑے حیران تھے اس چیز سے کہ جب وہ پاکستان آئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں تو کچھ اس طرح کی تھی، ہمیں ڈرایا گیا تھا. تو آپ سوچتے ہیں کہ مطلب یہ ڈبل پرپس تھا ٹی ڈیپ کا اور بلانے کا مقصد جو تھا وہ ہمیں حاصل ہوا کہ جہاں ایک طرف ہمیں آرڈرز ملے، دوسری طرف مثبت امیج بھی جو ہے پاکستان کا وہ جاگر ہوگا دوسرے کنٹریز کے اندر؟ میرے خیال سے جو سافٹ امیج ہے اور جو پازیٹیو امیج ہے اس پہ زیادہ ہم کو سکسیس ملے گی اس طرح کے ایونٹس کے ساتھ. جی، اور یہی بات جو میڈیا کو بلانے کی ہے یا چیمبر سے جو لوگ آتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی بائر نہیں ہوتے ہیں،
ان کو ہم اوپینین لیڈرز کہتے ہیں، کیونکہ وہ اس کمیونٹی کی اوپینینز کو فارم کرتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس خطے میں عراق اور افغانستان سے ریلیٹ کرتا ہے. اگر ہم کسی بھی طرح سے لوگوں کو پاکستان لے کر آ سکیں اور ان کو اپنی بیسٹ پروڈکٹس دکھا سکیں اور لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں. جس طرح بیگ صاحب نے کہا کہ وہ تو ایشیا کی کوئی بھی بڑی سٹی کی طرح کراچی ہے اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ انگریزی بولتے ہیں. میں صرف ان کو جب یہ بولتا ہوں کہ ہماری تو آفیشیل لینگویج انگلش ہے اور مائی کانسٹیٹیوشن از ان انگلش، تو وہ حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ امیج عراق اور افغانستان کی جو ہے وہ ذہن میں لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ جو پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے اوپینین کا اباؤٹ پاکستان، جو امیج ہے پاکستان کی، وہ اس بہت کو بھی ضروری ہے، بدلنا پروموٹ بہت ضروری کرنا ہے. بہت ضروری ہے. سلطان چاولہ صاحب، ایک چیز جو میں نے بہت اچھی اس بار دیکھی ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی ایگزیبیشنز ہوا کرتے تھے، نمائشیں ہوا کرتی تھیں باہر کی، جس میں باہر کے لوگ آتے تھے، تو بہت زیادہ اس کے اندر سیکورٹی رکھ دی جاتی تھی. ہر جگہ آرمس وغیرہ لے کے پولیس والے کھڑے ہوتے تھے. مگر اور اس چیز کا میں نے اپنے کئی پروگرامز میں بھی کہا کہ ہمیں کورڈ سیکورٹی پرووائڈ کی جائے جو نظر نہیں آئے، کیونکہ اس سے اننیسیسری جو بائرس باہر کی ہوتی ہیں، جو ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں مطلب. اور اس بار ایک بڑی اچھی چیز دیکھی گئی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ بھی ہوٹلوں میں بھی آتے جاتے بھی اتنی زیادہ وہ نہیں تھی کہ اسلحہ کی نمائش کی گئی ہو جس سے خوف و ہراس پیدا ہو، کیونکہ بائر پھر یہ سوچتا بھی ہے کہ واقعی میں شاید کچھ چیز ہو. تو آئی تھنک بہت ایک پازیٹیو جو چیز تھی اور جو بڑی کامیاب یہ چیز ہماری رہی ہے، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ایسا کوئی. اب ہم آپ کی طرف یہ آتے ہیں کہ جن ممالک سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، کون سے ممالک کو آپ وفد اب لے کے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے پلان ہیں؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ چیز کی کنٹینیوٹی رہے، اس میں خلل نہیں آئے، کیونکہ ایک بڑا پازیٹیو موو ہے. یہ لوگ جب یہاں سے جا رہے ہیں جو بڑے اچھے بائر ہیں، بڑے متاثر ہو کے جا رہے ہیں، حکومت پاکستان نے بڑی جنرس ان کو وہ کی ہے، اور نیچرلی جب آپ جائیں گے تو I'm 100% شور کہ اس کے بڑے اچھے نتائج جو ہیں برآمد. کچھ کنٹریز کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے، میں ایک تو پہلے کمنٹ دینا چاہوں گا سافٹ امیج کے حوالے سے. سافٹ یا ہارڈ امیج کی بات نہیں ہے. پاکستان ریئل امیج، کوئی بھی چیز مینوپولیٹڈ نہیں تھی کہ ہم نے ایک رخ دکھانا چاہو اور دوسرے رخ کو ہم نے چھپانا چاہو. ہماری پازیٹیو امیج ہے، ہم وہ ہیں جو ہم نے پروجیکٹ کیا، ہم وہ ہیں جو نظر آتے ہیں. اور یہ اس تناظر میں دیکھنا چاہیے جب آپ کے بارڈرز کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے گزشتہ 30-32 سال سے ہو رہا ہے. 1979 سے پاکستان ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہے کہ ایک وقت 30 اور 32 ملین پیپل، دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ وہ آپ کے ہاں پناہ گزین ہو کے آئے اور آپ نے ان کو کھلے ہاتھوں ان کو وہ میزبانی کا حق ادا کیا. دنیا کی تاریخ میں کہیں آج موجودہ تاریخ میں تو کبھی نہیں. اس کے باوجود پاکستان کا بزنس ایک تھروبنگ بزنس، اس کی ایک ریزیلینس ہے، اس میں ایک وائبرنسی ہے جیسا کہ بتایا گیا. تو ہم نے وہ چیز کو اس انداز سے ریفلیکٹ کیا، ہم نے کوئی مینوپولیٹڈ یا کوئی چیز وہ نہیں کی. اب دنیا کا کون سا ملک ایسا ہے کہ جہاں پر واقعات نہیں ہوتے؟ بے شک ہمارے ہاں اس سے سوایا، لیکن ہمارے وہ جو ہمارے بارڈرز پہ جو ہمارے دوستوں نے جو ہماری وہ پکچر باہر پینٹ کی ہے، وہ کوئی بہت ہی زیادہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ثبوت نہیں دیا کہ جس وقت آپ ٹریول ایڈوائزری جاری کر دیتے ہیں اس کے باوجود ہم نے یہ کیا. اب میں بات آتا ہوں آپ کے سوال کے اس حصے کی طرف. کون سے ممالک ہیں جن کو؟ کون سے ممالک؟ دیکھیے، ہم نے مڈل ایسٹ کو ہم نے فوکس کرنا ہے، ہم نے ایشیا کو فوکس کرنا ہے، ہم نے ساؤتھ امریکہ کو فوکس کرنا ہے. یورپ، ہماری تمام تر توجہات یورپ اور امریکہ کے اوپر رہتی ہیں. بے شک وہ بڑی مارکیٹس ہیں، دے آر بگ چنکس، لیکن دنیا صرف ان پر ہی محیط نہیں ہے. دنیا اور دوسرے ممالک میں بھی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے ایفرٹس گلوبل سطح پہ ہونے چاہیے. ہر جگہ ہمارا جھنڈا ہمیں لے کے جانا چاہیے، اور ہمیں اپنی کوالٹی کی بنیاد کے اوپر، اپنے ایفرٹس کے بنیاد کے اوپر ہمیں بزنس سیکیور کرنا چاہیے. ہمیں تھوڑا یا بڑا دونوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جہاں سے جو مل سکے وہ لیں، اور اس کو جب ہم جمع کریں گے تو وہ نمان کئی یورپس بن جائیں گے، کئی امریکہ بن جائیں گے اپنے بزنس کے پوٹینشیل کے لحاظ سے. اختر صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. 5 سال سے گزشتہ
ایکسپو پاکستان کا انعقاد جو ہے وہ کراچی میں کیا جا رہا ہے، آپ نہیں سوچتے کہ دوسرے شہروں کو بھی اس میں انوالو کیا جائے؟ لاہور ایک بہت بڑا شہر ہے، تاکہ جب لوگ آئیں